یہ زبان اللہ پاک نے بولنے کے لیے دی ہے، وہ یاد رکھنا جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ اللہ نے اپنا ذکر بولنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پہ درود پڑھنے کو دی ہے، یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کو دی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے دی ہے، ٹھیک ہے جی، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی۔ وہ تو اللہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ جہاں لعنت ہے وہ سارا دن ہی ہم وہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے ذکر کے لیے دی ہے۔ میرے دادا پیر و مرشد رومی اثر غزالی دوران عباس ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، بڑے لوگ بڑی باتیں، آپ نے ساری زندگی حضرت جی اسلام کی اپنے منفرد انداز سے تبلیغ کی، اپنا ایک خاص انداز رکھتے تھے، جیسا بندہ آنا اس کو اسی طریقے سے سمجھا کے بات بھیج دینا ہے۔ اور ایک دن ہوا اس طرح کہ آپ کے پاس نا ایک بڑا امیر کبیر آدمی آیا، اس کا پہناوا بتا رہا تھا کہ اچھے خاصے پیسے ہیں، گھڑی بڑی قیمتی، کوٹ بڑا اعلیٰ، شوز بڑے اچھے، کپڑے بڑے بہترین، وجوہ سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو بھی بتا رہی تھی میں کافی مہنگی ہوں حضرت۔ وہ حضرت کے پاس آیا، آ کے بیٹھ گیا، اس کا یہ والا دانت نا ٹوٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو فرنٹ کے دانت ہیں نا اگر یہ ٹوٹے ہوں تو آپ نے جب بھی بات کرنی ہے یا مسکرانا ہے یا کسی بھی حوالے سے منہ کھولے گا تو ظاہر ہے نظر آئیں گے، اور بندہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ وہ آیا چلا گیا، پھر دوسری بار آیا، پھر چلا گیا، پھر تیسری بار آیا، پھر چلا گیا، چوتھی بار آیا، کرم ہو گیا حضرت۔ اور جب چوتھی بار آ کے جانے لگا نا حضرت کا ہاتھ چوم کے تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے وہ دلوں کو موہ لینے والے انداز میں فرمانے لگے، بھائی جی تڑے کپڑے دس دینے کہ اللہ نے واوے پیسے دیتے، کڑی بڑی چنگی ہے، کوٹ بڑا چنگا ہے، کپڑے بڑے چنگے نے، جوتی بڑی چنگی ہے، جڑی پرفیوم دی خوشبو آندی بھی ہوگی دستیر میں واوی مہنگی ہے، تو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو یہ دانت کیوں نہیں لگوا رہے؟ دیکھو نا اس دانت کے بغیر کتنے، وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کوجے کوجے لگ رہے ہو، ہم اس کو پتہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ بوڑا، کیا کوجے کوجے لگ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کیونکہ دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں گئی ہے، کیونکہ دکھ کی بات یہ اب ہماری دل سے نکلتی نہیں، اس لیے پھر دل میں جاتی بھی نہیں ہے، ہماری بات صرف زبان تک ہے اس لیے وہ بھی زبان تک ہی رہ جاتی۔ جس دن ہماری باتیں بھی دل سے نکلنا شروع ہو گئی نا پھر اس دن یہ سامنے بیٹھے لوگوں کے دلوں پہ ضرور دستک دیں گے جا کے، کیونکہ ابھی ہم خود ادھر ہیں، ابھی ادھر والا معاملہ نہیں آیا۔ جس دن ہم بھی ادھر پہنچ گئے نا تو پھر وہ جو سامنے بیٹھے ہیں پھر ان کے دلوں پہ دستک ہوگی، وہ دل سے نکلی تھی دل میں اتر گئی حضرت۔ وہ بندہ آگے نا جذبے میں عرض کرتا ہے حضرت منتانو مو اس دن ہی وکھاواں گا جدن داند لگوا لاں گا۔ یہ بات ہے 1980 کی، تب تو میں خود بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت شاید سیالکوٹ میں کوئی کا دکا ڈاکٹر ہو دانتوں کا، یہاں ہوئی نا، امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، ڈرائیور تھا، اس کو کہا چل لاہور، سیدھا لاہور گیا، ہفتہ ڈیڑھ گزارا، دانت لگوایا، لگوا کے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا حضرت کی بارگاہ میں، اور منہ کھول کے نا دانت دکھا کے حضرت کو پوچھتا ہے حضرت دیکھو حضرت دانت صحیح لگ گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، یار بندے نے بڑا پیرا دیا بات پہ، بڑی بندے نے بات مانی ہے۔ تو حضرت نے نا اس کی تھوڑی سی تعریف کر دی۔ اللہ حضرت بڑا کم کلام کرتے تھے اور حضرت کا اتنا روب تھا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں پڑتی تھی حضرت کی موجودگی میں کوئی بات کر جائے، اتنا روب تھا حضرت کا۔ وہ آپ نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا داند بھی صحیح لگ گیا ہے تو داند لگنا تسی بھی صحیح لگن دے دے۔ بس حضرت کی اتنی بات کرنی تھی، اب وہ شروع ہو گیا۔ عرض کرتا حضرت آپ کو کیا بتاؤں جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا خوبصورت تھا، اس کے نین نقش بڑے زبردست، اس کے بال بڑے زبردست، اس کی گھڑی بڑی اعلیٰ، اس کی ٹائی بڑی اعلیٰ، اس کا پینٹ کوٹ بڑا زبردست، اس کا یہ بڑا اعلیٰ، اس کا وہ بڑا اعلیٰ۔ اور اینڈ پہ کیا کہتا ہے، اور حضرت اس نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے۔ یہ 1980 کا 1000 تھا، اور 1980 میں 1000 ہوتا کسی کسی کے پاس تھا حضرت۔ وہ 54 کا دور تھا، وہ 58 کا دور تھا، اس دور میں 54 58 چلی کرتی تھی، تب تو حضرت 54 کی بھی چیز لے کے آتے تھے تو جھولی فل ہو جایا کرتی تھی حضرت۔ عید ملتی تھی حضرت 1900، مجھے خود یاد ہے حضرت جی یہ 1987 88
جب میں بھی کو 5-6 سال کا ہو گیا 1 روپیہ 2 روپیہ عید ملا کرتی تھی ادھر، تو اب تو بس کیا بات کریں ادھر 1980 کا 1000 گرینڈ پیرنٹس کرتا ہے حضرت ڈاکٹر نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے حضرت 1980 کا 1000 حضرت جی جب وہ چپ کر گیا جملے ختم ہو گئے لفظ ختم ہو گئے اس کے پھر حضرت بولے آپ نے فرمایا پائیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف 1 ہی دند لایا ہے پیسے لے کے لایا انج نہیں لایا 1000 لے کے صرف 1 دند لایا ہے تو دی پورے گن کے 10 منٹ تعریف کیتی ہے وہ اللہ دیا بندیا جس اللہ نے لیا بھی کھ نہیں تے پورے 32 لائے نے کدی وہ بھی نہیں کیتی ہے کچھ بھی نہیں لیا بیٹا کیا لیا اس نے تم سے دل لگایا کچھ بھی نہیں لیا گردے دیے کچھ بھی نہیں لیا پھیپھڑے لگائے کچھ بھی نہیں لیا آنکھیں دی کچھ بھی نہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صرف امیر المومنین نہیں صرف خلیفہ نہیں مراد رسول ہیں دعا کر کے لیے اللہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت اور آج حضرت یہ حدیث پاک ہم تک ہزاروں واسطوں سے پہنچی حضرت لیکن اس وقت دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی حضرت ان کو پتا تھا حضرت عمر کی کیا شان ہے لیکن لکھا ہے دربار سجا تھا حضرت ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا عرض کرتا حضرت یہ وہی سوٹ ہے نا جو ہمیں بھی آیا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے ہمیں بھی ایک ہی ملا ہے آپ کو بھی ایک ہی ملا ہے تو حضرت کا تو قد بھی اونچا ہے میرا قد ذرا تھوڑا چھوٹا ہے جناب سے میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے تو جناب کا کیسے بن گیا پھر آپ کو جاگنا پڑے گا تھوڑا سا کوئی چھوٹی نہیں جی کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا صرف آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنا پڑے گا عمر بن خطاب ہے عمر بن خطاب مراد رسول ہے حضرت لیکن اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ہمیں بھی ایک ملا آپ کو بھی ایک ملا میرا قد جناب سے چھوٹا ہے میرا سوٹ نہیں بنا جناب کا کیسے بن گئے جاگ رہے تھے وہ حضرت آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا بیٹا اٹھ کھڑا ہوا وہ کہتا ہے جتنا آپ کو ملا اتنا ہی میرے والد کو بھی ملا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ آپ کا مشکل سے بنا امیر المومنین کا تو بان ہی نہیں رہا تھا پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنا سوٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنایا حضرت ہوش میں آنا پڑے گا کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا جتنی دیر تک ہم اسی طرح سوئے رہیں گے نا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا کیونکہ کسی نے بڑی کمال بات کہی تھی ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں کچھ ایتھے کتی بھی چوراں نہ رل گئی ہے کچھ کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے تاں کام خراب ہے کتی چوراں نہ رل جے تے پتر پھر گھر دا کھ بھی نہیں رہندا وہ کار لٹیا جاندا ہے اور بار بار لٹیا جاندا ہے ایتھے بھی ہیں جی ادھر جی کتی چوراں نہ رل گئی ہے اس لیے یہ 75 سال ہونے کو لوٹ رہے ہیں 5 سال آتے ہیں اس کو لوٹتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر نئے آ جاتے ہیں لوٹتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر نئے آ جاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پھر کتنی دیر یہ لوٹے گا اور یہ ہمارے ڈر نے تو پاکستان کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا بیٹا کیا رہ گئے میں آج صبح نا آئل لینے میں خود چلا گیا حضرت تو میں حیران رہ گیا حضرت 1350 روپے دے 2 پیکٹ آئے کلو والے حضرت ایک وہ بھی وقت تھا کہ میں نے 750 میں 5 کلو خریدا کرتا تھا حضرت تیل کہاں چلا گیا آئل کہاں چلا گیا یہ ہمارے ڈرنے کی وجہ سے تو ہو گیا سارا ڈر 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 نہیں بیٹا اب نہ ڈرو گولی لگ جائے گی کیا ہوگا حضرت وہ ہمارے بچوں کا تو کل ٹھیک ہو جائے گا نا لیکن حضرت اگر ہم اسی طرح ڈر ڈر کھیلتے رہے نا تو یہ پھر ہمیں ڈرا ڈرا کے اسی طرح ہی رکھیں گے حضرت کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی نا حضرت کسی کو تو ہوش میں آنا پڑے گا کسی کو تو بولنا پڑے گا اور جو بول رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. یہ اس ڈر نے تو بیڑا گرک کر دی یار سارے کا. اب دیکھیں نا میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. اس وقت چلو کم و پیش پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ ہے. کم و پیش زائد جتنی بھی ہے ایک اندازن ہم کہہ لیتے ہیں. آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں؟ 200 تو کچھ ہیں یا 300 ہیں میرے خیال سے جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اسی کنے ہیں 22 کروڑ. وہ کنے نے 300. اسی کنے ہیں وہ کنے نے تو کو گل سمجھ آتی تین کہ 300 جنے 22 کروڑ جی واگاں پا کے نہیں. صرف یہ ہے کہ جو 22 کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں. جس دن یہ 22 کروڑ جاگ پڑے وہ 300 آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا, کوئی مار کٹائی, کوئی گولی شولی نہیں چلے گی. ادھر صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا. کوئی چھوٹی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, کوئی بسیں نہیں جلائی جائیں گی, ادھر کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا, 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا. 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ حضرت یہ یاد رکھنا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو پھر ادھر سے جو سسٹم حرکت میں آنے والا ہے حضرت. میرا اللہ محبوب کے دیش کو صدا اس طرح تو نہیں نہ چھوڑے گا حضرت. صرف یہ ہے کہ حضرت جی وہ ذات حلیم ہے, اتنی جلدی نہیں پکڑتی. باقی انہ بادشاہ ربی کا لشدید, پکڑ اس کی بڑی سخت ہے کریم, وہ ہے حلیم, غفور ہے, غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. اتنی جلدی پکڑتا نہیں, لیکن جب پکڑتا ہے تو پکڑتا بڑا سخت ہے. یہ یاد نہ رکھو میں رکھو, اگر آپ اور میں ہوش میں نہیں آ رہے تو کیا اللہ سدا پاکستان کو اسی طرح چھوڑے گا؟ پھر اس کا سسٹم تو حرکت میں آئے گا نا. اور اب حضرت جی آثار بتا رہے ہیں, اب حالات بتا رہے ہیں کہ سسٹم حرکت میں آنے والا ہے حضرت جی. کیونکہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پاکستان ہے, یہ ان کا پاکستان ہے. ہاں حضرت یہ اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارکہ میں حضرت خدا کی قسم ہے جو اس کے ساتھ ہوا اور جو ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی اور دیش ہوتا نام و نشان مٹ جاتا حضرت, لیکن کیونکہ یہ ان کی نگاہ مبارکہ میں ہے نہ مٹے گا نہ اس کو کوئی مٹا سکے گا. یہ ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا اللہ کے فضل و کرم. یہ خواب ہے کسی کا کہ اس کو مٹا دیں گے, یہ خواب ہی رہے گا. یہ کبھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا حضرت جی, یہ خواب ہی رہے گا. کیونکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بس آپ تھوڑا ہوش میں آؤ بیٹا, تھوڑی دلیری کرو, مارتے کے دن جانا ہی ہے آپ کو. ہم تھوڑا ہوش میں ہیں, ہمارے بچے اچھا دن دیکھیں گے بیٹا. لیکن اس طرح اگر ہم لگے رہے جیسے لگے ہیں تو کوئی اچھے دن نہیں دیکھ سکے گا, کوئی اچھے دن نہیں دیکھے گا. اس لیے آپ کچھ کوئی سوٹی نہیں, کوئی ڈنڈا نہیں, کوئی بس بس نہیں ساڑنی پننی پینی تھا. صرف ہوش میں آ جاؤ, صرف جاگ جاؤ حضرت, باقی سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جاؤ, اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. آپ کے جسم کے جتنے ظاہری باطنی اعضاء ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے. جاؤ کسی ایسے بندے سے جا کے پوچھو جس کا گردہ کام نہیں کر رہا کہ اب گردہ کتنے کا ملتا ہے. جاؤ پوچھو, جا کے پوچھو حضرت جی اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ کتنے میں ہوتی ہے. پوچھو جا کے جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے وہ کتنے میں ہوتا ہے. اس نے تو لیے ہی کچھ نہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند نعمتیں رکھی ہیں. اللہ قرآن میں تو اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تو اگر گننا چاہے بھی تو میری نعمتیں گن نہیں سکتا. یہ تو میں نے چند نعمتوں کا نام لیا. آنکھیں ہیں, زبان ہے, دل ہے, گردے ہیں, پھیپھڑے ہیں, چند نعمتوں کا میں نے نام لیا.
اللہ تو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے اگر تو چاہے بھی نا شمار کرنا چاہے میری نعمتوں کو تو میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ ہاں یار، اس نے بڑا ہم پہ کرم کیا ہے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی پھر اس کا شکریہ ادا کریں، ہم بھی اس کا ذکر کریں، اس کے محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھیں۔ زبان دی ہے، جاؤ جا کے کبھی کسی گونگے سے پوچھو زبان نہیں تو کیسا لگتا ہے، بتا تو نہیں سکے گا آپ کو، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو تمہیں بتائیں گے کہ زبان کے بغیر کیسا کیسا ہے۔ اللہ نے دی ہے یار، ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے، نہ دیتا تو ہم کیا بگاڑ دیتے اس کا، جس کو نہیں اس نے دی اس نے کیا بگاڑ دیا حضرت اس کا، جس کو اس نے آنکھیں نہیں دی اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا، جس کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا، جس کو ہارٹ اٹیک آیا اس نے کیا بگاڑ دیا اس ذات کا، بگاڑ سکتے ہی کوئی نہیں حضرت، کہاں ہم کہاں وہ ذات حضرت، ہم کیا پدی کا شوربہ۔ الحمدللہ رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے بندے کیوں نافرمانی کرتا ہے، شکر کر، اس نے تجھے حضرت انسان بنایا ہے، اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی چھپڑ میں کر تو اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا حضرت، شکر کر حضرت انسان بنایا، اگر تجھے الو بنا کے کسی درخت پہ بٹھا دیتا تو کیا کر سکتا تھا، تو کار ہی کچھ نہیں سکتا ہے، جتنے الو انہوں نے کیا کر لیا اس ذات کا حضرت جی، شکر کر، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا تجھے، لیکن تو نہ شکری پہ اتر آیا حضرت۔ اب کہیں گے جی مولوی صاحب نشکری کی ہوئی، ہاں بیٹھیے نشکری ہے، ہم یاد نہیں کرتے اپنے اللہ کو، یہ نشکری اور نشکری کسے کہتے ہیں، یہ تو نشکری ہے حضرت، ہم یاد ہی نہیں کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا، اللہ آپ سب بچوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، رج کے اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ بیٹا چل رہی ہے، یہ جدو میں کام موک جانا نا وہ پیا میرے جڑے خاندان ہیں بولو جی کرتے نہیں مردے کے ساتھ، وہ بیبیاں اکثر کرتی ہیں، وہ بول گیا کام بولنا والا، انہوں نے کتنے بولنا، انہیں نے بولنا، کوئی وقت ختم ہو گیا بولنے کا، مولت جو دی گئی تھی ختم، جو ٹائم دیا گیا تھا ختم، اب کچھ نہیں بولے گا، جو مرضی تو کر لے، یہ نہیں بولے گا، اس لیے بیٹا بھی وقت ہے، بولو رج کے بولو۔ اس لیے تو میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے نا، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، چلا یاری کیوں نہیں چلاندہ ہے، چلا اس کو چلاؤ، تو روئے گا پھر اس دن، میں اپنی بات نہیں کروں گا، قرآن کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بندہ اس دن کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، کیونکہ بیٹا وہاں ویس کوٹ کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، کتنے ہوئے تیری ویس کوٹ، وہاں گھڑی کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، کہاں ہے تیری گھڑی، وہاں ایم جی کا تو سوال ہی نہیں ہوا، کتنے ہوئے تیری ایم جی، بیوی بچے گھر سوٹ کچھ بھی نہیں، وہاں یہی پوچھا جائے گا 10-5 نمازہ کیوں نہیں پڑھی ہیں، بتا ذکر کیوں نہیں کیا، بتا کیوں درود نہیں پڑھا، بتا کیوں گالیاں دیتا تھا، بتا کیوں جھوٹ بولتا تھا، یہ کچھ نہیں ہوگا، جس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں حضرت، اس کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوگا حضرت، یہ تو پھٹ جائے گی، اس کو یہ ختم ہو جائے گی، کسی روڑی پہ پڑی ہوگی حضرت یہ ویس کوٹ۔